اگلا سوال ہے، کیا اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہیں؟ الگ الگ تو لڑکوں کی آپس میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں، لڑکیوں کی آپس میں بھی الگ الگ۔ اس کے لیے جو اجماع امت چلتا آ رہا ہے نا، یعنی عملی تواتر سے صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح چلتا رہا، احادیث بھی موجود ہے، لیکن یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اختلافی مسئلے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجماع یہ ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا۔ عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے مینسز کا، یعنی حیض کا آنا، یا زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا، مرد کے لیے بھی یہی ہے، یا نائٹ فال کا ہو جانا، یعنی جو احتلام ہو جانا۔ تو یہ علامات ہیں، کسی کو 13 سال میں ہو جاتی ہیں مردوں میں سے، بعض کو 12 سال میں، اور آج کل جس طرح کی ہماری فاسٹ فوڈ ہیں اور جو اس طریقے سے بے حیائی کے اوپر مبنی چیزیں آ چکی ہیں، لوگ جلدی ایجوکیٹ ہو گئے، 10 سال میں بھی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں۔ عرب گرم ملکوں میں لڑکیاں تو 8-9 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ خود سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نکاح ان کا نابالغی کی حالت میں ہوا تھا 6 سال میں، اور رخصتی 9 سال میں ہو گئی تھی۔ تو 9 سال میں بھی عورت تو جوان ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر علامات بلوغت پائی جاتی ہو، اگر نہ پائی جاتی ہوں پھر جوان نہیں ہوگی۔ لیکن البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو اگر اس کی ہم عمر اس ایج کی بچیوں میں وہ علامات پائی گئی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بالغ تصور کرے گی۔ اور ظاہر بلوغت کی عمر کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ پہ نماز، روزہ، یہ چیزیں فرض ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے صرف ترغیب کی حد تک ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ جس کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہے، 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائے تاکہ عادت بنے۔ فرض تو اس پہ 12.5-13 سال یا 14 سال کی عمر میں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے موقع پہ جب مجھے جہاد کے لیے پیش کیا گیا تو مجھے نبی علیہ السلام نے جہاد میں جانے سے روک دیا کیونکہ بچوں کو اجازت نہیں تھی، اور غزوہ احد کے موقع پر میری عمر 14 سال تھی، جب میں پیش ہوا تو مجھے اجازت مل گئی۔ تو اس سے 14 سال کی عمر بخاری شریف سے ثابت ہو گئی، اور یہ 14 سال قمری اعتبار سے ہیں۔ ہجری صاحب سے یہ 13.5 سال ہی جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے، یہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے اگر وہ 14 سال ہیں تو سولر ایئرز کے اعتبار سے 13.5 سال ہمارے جو عیسوی ہیں 13.5 سے کے قریب یعنی بن جاتے ہیں۔ بعض کا 14 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں جنہوں نے بدعہدی کی تھی، تو اس میں الٹیمیٹلی سعد ابن معاذ سے فیصلہ کروایا گیا تھا، کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ تو جامعہ سنن ابی داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے، بخاری مسلم میں بھی آتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نابالغ تھا تو میں بچ گیا، اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں اگے ہوئے تھے، تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا، اور وہ دیکھیں صحابی بن گئے۔ اگر وہ 1-1.5 سال کا فرق بھی ہوتا تو گئے سن، ٹھیک ہے، کیونکہ بدعہدی کی سزا ہوئی تھی نا، وہ میں نے علیحدہ سے بنو قریظہ کے اوپر بول چکا ہوں، مجھے اب دوبارہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زیر ناف بال یا نائٹ فال احتلام کا، ویٹ ڈریم کا آنا، یا عورتوں کے لیے مینسز کا آنا یا بالوں کا اگنا، یہ ان کی بلوغت کی عمر ہے۔ جیسے ہی بالغ ہوں گی تو شرعی احکام ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ عمر کا ڈیسیژن انہوں نے خود ہی کر لینا ہے اپنے اعتبار سے، ٹھیک ہو گیا۔